اچھا جی، اب یہ ہے کہ الفاظ میں زبان سے لے کر سارا دن آپ نے دعائیں کرنی، اور افضل دعا کون سی ہے جو میرے آقا نے کی ہے؟ اس لیے آپ نے فرمایا افضل ما انا قلت والنبیون قبلی، سب سے افضل میں نے کہا اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے الفاظ میں یہ دعا کی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، یاد کر لو لا الہ، یار یہ دل سے کلمہ پڑھا کرو، زبان سے نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ افضل یہ ہے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ پوری سورت کم از کم 100 دفعہ پڑھیں۔ درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں کم از کم 100 دفعہ پڑھیں۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کم از کم 100 دفعہ پڑھیں۔ اور اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد 100 دفعہ پڑھیں۔ اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کم از کم 100 دفعہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر کم از کم 100 دفعہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر چونکہ وقوف الفاظ ہے، قعود الفاظ نہیں، بیٹھنا نہیں، کھڑا ہونا ہے۔ وقوف کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، کھڑے ہو کے لمبی لمبی دعائیں کریں، عربی میں کریں، اپنی ہندی میں کریں، سندھی میں کریں، پشتو میں کریں، اللہ ہر زبان جانتے ہیں اور ہر زبان سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ لمبی دعائیں کریں، پورے عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ ابتلا اور امتحان میں مسلمان مبتلا ہیں۔ جہاں جہاں اسلامی ملک ہے مسلمان عذاب میں آئے ہوئے ہیں، اپنے بھی دشمن ہیں، پرائے بھی دشمن ہیں، اور اتنی تکالیف ہیں جن کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ تمام عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگیں، خاص طور پہ فلسطین کے لیے دعائیں مانگیں کہ وہ ارض فلسطین، وہ ارض انبیاء، وہ مسجد اقصیٰ، وہ مسجد صخرہ، وہ مقام معراج محمد مصطفیٰ آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور آج یہودی اپنی بتوں کے ساتھ اس مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور مقابلے میں ان کے پاس کیا ہے؟ یہ پتھر پھینکتے ہیں یا روڑے مارتے ہیں، نہ اسلحہ ہے نہ ہتھیار ہیں، پھولوں جیسے بچوں کی لاشیں اٹھائے ہوئے آپ عرفات میں حج کر رہے ہیں، وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مدد کرے، اللہ مسجد اقصیٰ کو یہود کے پنجے سے نجات دلائے۔ اسی طرح کشمیر میں مظالم کی انتہا ہو گئی ہے۔ اب معلوم ایسے ہوتا ہے جیسے ہندو پاگل ہو گیا ہو، یعنی روز کوئی دن نہیں گزرتا جب کشمیریوں کو بے گناہ شہید نہیں کیا جاتا، بے گناہ، کوئی جرم نہیں، کچھ نہیں، گولیاں چل رہی ہیں، اب تو نعوذ باللہ بم مارے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی روزانہ لاشیں اٹھتی ہیں اور ان کے جنازے پر بھی فائرنگ کی جاتی ہے۔ تو کشمیر کے لیے دعا کریں، کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور اسی طریقے سے مسلمان جس ملک میں ہیں، چاہے وہ ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، سب کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائے۔ اور پورے عالم اسلام میں جتنی مسجدیں ہیں، جتنی مدرسے ہیں، جتنی دین کے مراکز ہیں، جتنی دین کے ادارے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور اسی طرح اس بلد الامین کے لیے، اس حرم مکہ مدینہ کے لیے خصوصی دعائیں کریں کہ اللہ ان کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ ان کے دشمنوں کو خود اپنی شان قدرت کے ساتھ دور کر دے اور ختم کر دے۔
اور اسی طرح یاد رکھیں پاکستان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں. www.darsequran.com